پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ ملک کی معاشی صورتحال کچھ زیادہ شاندار نہیں اور مشرق وسطیٰ کے تنازع کے باعث پیٹرولیم مصنوعات میں مسلسل اضافے کی وجہ سے مہنگائی بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں استحکام کے لیے بینک کو گزشتہ 3.5 برسوں میں اوپن مارکیٹ سے 27 ارب ڈالرز خریدنا پڑے، جبکہ تجارتی خسارہ بھی 22 ارب ڈالرز تک جا پہنچا ہے۔ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کی بجائے کمی دیکھنے کو ملی اور گزشتہ سال کے مقابلے میں 770 ملین ڈالرز کی کمی واقع ہوئی ہے۔ پاکستان کے بیرونی قرضے ناظرین 80,484 ارب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں، جبکہ موجودہ حکومت نے گزشتہ 2 برسوں میں ریکارڈ 15,072 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں، جبکہ نظام حکومت چلانے کے لیے حکومت کو تقریباً روزانہ 21 ارب روپے قرض لینے پڑ رہے ہیں۔ صنعتی اور زرعی شعبہ کی پیداوار اندازوں سے انتہائی کم ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی بندش سے ملک میں گزشتہ 10 ماہ کے دوران جو سرمایہ کاری کی آمد ہے وہ 247 ملین ڈالرز، جبکہ پاکستان سے بیرون ملک جانے والا جو ایک طرح سے سرمایہ ہے اس کی کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعداد یا اس کی کوانٹٹی 884 ملین ڈالرز بتائی جا رہی ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بانڈز مارکیٹ میں بھی 94% تک کی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو درآمد کا ہفتہ وار بل ہے ناظرین وہ بھی اب 300 ملین ڈالر سے بڑھ کے 800 ملین ڈالرز ہو گیا ہے، جبکہ امریکہ ایران تنازع کی وجہ سے خلیجی ممالک سے ترسیلات زر کی آمد میں بھی واضح کمی کا خدشہ ہے۔ ایسے میں ملک میں سیاسی ٹمپریچر بھی ابھی تک نیچے نہیں آ رہا اور اسے کم کرنے کے لیے مستقبل قریب میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی قسم کے مذاکرات کے امکانات کم ہی نظر آ رہے ہیں۔ اس صورتحال پہ گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ سیگمنٹ میں شریک ہیں تحریک انصاف کے معروف رہنما اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے میڈیا ایڈوائزر شفیع جان صاحب۔ جی بہت شکریہ شفیع جان صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج بنوں میں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، کوئی لیڈز ملی ہیں، یہ کہاں سے اس کو پلان کیا گیا تھا، کیسے دہشت گرد کامیاب ہوئے پولیس چوکی کو ہٹ کرنے میں، اور پچھلے دنوں بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں تو پہلے وہ شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے شرائی صاحب آپ کا شکریہ۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک دہشت گردی کی جاری لہر ہے خیبر پختونخوا میں، اس میں پولیس کو بھی ہٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنوں میں واقعہ ہوا، ابھی شہادتوں کا جو ٹول ہے وہ 25 تک پہنچ چکا ہے اس وقت۔ آج آئی جی خیبر پختونخوا وہاں پہ گئے تھے، چیف سیکرٹری صاحب وہاں پہ گئے تھے، ہمارے پارلیمنٹیرینز وہاں پہ موجود ہیں، ایس سی ایم آفریدی صاحب کلوزلی تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے ایک مارٹر گولہ جو ہے وہ ہنگو میں گرا کائی کے مقام پہ، اس میں 6 افراد شہید ہوئے اور 13 زخمی ہوئے، جس میں سے 2 بچے بھی شامل تھے۔ تو آج میں پورا دن وہاں پہ تھا۔ تو یہ ایک جاری دہشت گردی کی لہر ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت کا جو سب سے بڑی پرائورٹی ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں امن قائم ہو، اس کے لیے یہ سٹیپس بھی لیے جا رہے ہیں، بیک ٹو بیک میٹنگز بھی ہو رہی ہیں سیکیورٹی کو اور مانیٹر کرنے کے لیے، اس کی جو اسٹریٹجی ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے، کیپیسٹی بڑھانے کے لیے فنڈز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو یہ علم میں ہوگا کہ 31 ارب کا پیکیج ہم نے اسپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی کے لیے دیا ہے، 17 ارب سی ٹی ڈی کے لیے اور 14 ارب اسپیشل برانچ کے لیے، تاکہ یہ لوگ اپنی کیپیسٹی بڑھائے۔ یہ کام تو وفاق کا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمیشہ کی طرح وفاق نے اس چیز کو بھی سائیڈ لائن کیا، صوبے نے خود یہ ذمہ داری اٹھائی۔ یہ دونوں واقعات نہایت ہی افسوسناک ہیں۔ سر یہ فرنٹ لائن پہ تو پولیس ہوتی ہے سر، پولیس کی کیپیسٹی کے حوالے سے ہمیشہ سوالات اٹھتے رہتے ہیں، یہ تو وار فوٹنگ پہ کام کرنے والا ہے، تو پولیس کو ویل اکوپڈ کرنا تاکہ وہ سیٹنگ ڈک ثابت نہ ہو۔ جی بالکل، جو فرنٹ لائن ہے وہ پولیس ہی ہوتی ہے، اور پولیس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے تمام تر سٹیپ جو ہے وہ سی ایم آفریدی صاحب لے رہے ہیں۔ 31 ارب روپے کا پیکیج ہم نے دیا ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا بیک ٹو بیک جو بھی ان کو چیزیں چاہیے ہوتی ہے وہ بھی ان کو مل جاتی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ NFC میں یہ 1% جو شیئر ہے یہ 3% بڑھانا تھا، وہ 1% بھی ہمیں اس لیے ملتا ہے کہ یہاں پہ جو دہشت گردی سے انفراسٹرکچر جو ڈیمیج ہوا ہے اس کے لیے 1% ملتا ہے، اس کو بھی اس وقت 3% پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی آج تک 1% پہ۔ تمام تر چیزیں بڑے مدلل انداز میں سی ایم آفریدی صاحب نے اس پہ آواز اٹھایا، اور اس وقت کیپیسٹی بڑھانے کے لیے 31 ارب کا گرانٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن سر کچھ اعداد و شمار جو ہمارے سامنے، خود وفاقی حکومت 21 ارب روپے روزانہ کے حساب سے قرض لے رہی ہے سر، اور اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ جی
ہمیں تو زر مبادلہ کے ذخائر کو مینٹین کرنے کے لیے اوپن مارکیٹ سے 27 ارب ڈالر پچھلے 3.5 برسوں میں خریدے ہیں. تو سر وفاق سے مطالبہ بار بار کرنا، صوبہ اپنے وسائل کے تحت کہیں کچھ اس طرح کے اقدامات نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وفاق تو خود قرضے لے رہا ہے سر. کیا دینے کے قابل ہے آپ کے؟ تو بہتر نہیں ہے کہ اس بات پہ وقت ضائع کیا جائے کہ ان سے بار بار مانگے جائیں، صوبہ خود کچھ کرے؟ شرائط صاحب، یہ ذمہ داری جو تھی یہ وفاقی حکومت کی تھی، لیکن وہ یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں تھی. اس لیے صوبے نے خود یہ اقدام اٹھایا. ہم نے اپنے فنڈ میں سے 31 ارب روپے جاری کیے. ہم ان کا انتظار نہیں کر سکتے تھے. وفاق کا ہمیشہ خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک رہا ہے. ان کے بند کمروں کے فیصلوں ہم بھگت رہے ہیں. آج جو چیزیں اس نہج پہ پہنچ چکی ہے یہ ان کی پالیسی کی وجہ سے ہے. جن بند کمروں کے فیصلوں کی ہم بات کرتے ہیں اس کے رزلٹ یہ ہیں. یہاں پہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے. تو ہم ان کا انتظار نہیں کر سکتے تھے. ان کو یہ ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے تھی لیکن نہیں اٹھائی. صوبے نے خود 31 ارب روپے کا گرانٹ دیا. ابھی مزید بھی ہم انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان کی کیپیسٹی بڑھے اور اس قسم کے واقعات سے یہ خود نمٹے. پاکستان میں سیاسی منظرنامے کی کیا صورتحال ہے، اس کو ڈسکس ڈیبیٹ کرتے ہیں. بریک سے واپس آ کے